وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ خوش رکھے، اللہ کامیاب کرے، معاملات کو آسان فرمائے۔ سوال بڑا آج کے دور کے لیے پیچیدہ ہے یہ کہ آدمی دوسری شادی کرے تو کیا پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے؟ دیکھیے، قرآن اور سنت اور تعامل صحابہ کو اگر دیکھا جائے، دوسری شادی کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے، اسے مباح یعنی جائز قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا سورہ نساء میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، جو تمہیں عورت پسند ہو دو دو سے، تین تین سے، چار چار سے شادی کر سکتے ہو، یہ شادی کرو۔ یہ اباحت کے لیے ہے، جواز کے لیے ہے، وجوبی حکم نہیں ہے اسلام کا۔ جی، لہٰذا ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز ہے، مباح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، عام طور پر لوگ ناانصافی کر جاتے ہیں تو پھر انہیں ایک شادی ہی کرنا چاہیے۔ اگر انصاف نہ کر پاؤ گے تو ایک کرو، فواحدہ، تو یہ جائز ہے اسلام کے اندر۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی کرے، اس لیے کہ انصاف نہ کرنے کی شکل میں قیامت کے دن بڑی سزائیں ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس حکم کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، چونکہ قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا اور سلف اعظام کا عمل ہے۔ لیکن عورتیں قرآن و سنت کا اس معاملے میں انکار نہیں کرتی ہیں، وہ تو مانتی ہیں، لیکن چونکہ انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، یعنی پیار و محبت تبدیل نہ ہو یا منتقل نہ ہو یا تقسیم نہ ہو، اس بنا پر وہ منع کرتی ہیں۔ وہ منع اس بنا پر نہیں کرتی ہیں کہ وہ قرآن و سنت کا انکار کر رہی ہیں، بلکہ منع اس بنا پر کرتی ہیں کہ شوہر کا پورا پیار مجھے ملے، پوری محبت مجھے ملے، اور شوہر کا دل کسی اور طرف نہ لٹکے، مائل نہ ہو، اس بنا پر وہ منع کرتی ہیں۔ تو قرآن نے بھی پہلی بیوی سے اجازت لینے کا حکم نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی، کبھی کسی شادی کے لیے کسی بیوی سے اجازت نہیں لی۔ سنت میں اس کا کوئی وجود نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام نے ایک سے زائد شادیاں کی ہیں، لیکن کسی بھی صحابی نے پہلی بیوی سے اجازت نہیں لی ہے۔ یہی فتویٰ دیا ہے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، سعودی عرب کی دارالافتاء کمیٹی نے، اور یہ اس مسئلے کے لیے کافی ہے کہ اگر آدمی دوسری شادی کرے تو پہلی بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا کہا ہے کہ اس سے مشورہ کرے، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرے اور اسے اس کے فوائد سمجھائے، اور پہلی بیوی کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کو بھی واضح کرے۔ رہنے سہنے کا کیا انتظام ہوگا، اس کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی دوسری کی، اسی طریقے سے نان و نفقہ کا کیا حساب ہوگا، اس کی تنخواہ یا اس کی سیلری کتنی ہے یا اس کی آمدنی ماہانہ کتنی ہے، پھر اس کے بعد رات گزارنے کی نوعیت کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ شادی کرنا کمال نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات کر لے تو بہتر ہے، تاکہ شادی کے بعد دونوں بیوی اگر ساتھ میں بھی رہتی ہے تو پہلی بیوی کو الجھن پیدا نہ ہو۔ ایک سے زیادہ شادی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن نبھانا، عدل و انصاف کے ساتھ رہنا، یہ کمال ہے، اور عدل و انصاف کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں، اور اس بنا پر قیامت کے دن سزا کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا ہر ناحیے کو دیکھنا چاہیے دوسری شادی سے پہلے، تاکہ بعد میں عدل و انصاف نہ کرنے کی بنا پر وہ جہنم کا مستحق ہو جائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ بھی قابل غور ہے کہ اگر عورت اپنے شوہر کی خواہش پوری نہیں کر پا رہی ہے، یا وہ بیمار رہتی ہے، یا کوئی اور بھی مجبوری پیدا ہے اس کے اندر، اگر وہ مرد دوسری عورت کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس کی بیوی کی ذمہ داری یا عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس پہلو پر بھی نظر کرے۔ اگر وہ دوسری کی طرف مائل ہو رہا ہے اپنی پہلی بیوی کی کمی کے بنا پر، چاہے وہ کمی عذر ہو، جیسے بیمار ہے یا کمزور ہے یا زیادہ بچے ہونے کی صورت میں وہ شوہر کی خواہش پوری نہیں کر پا رہی ہے، تو
اگر کچھ وجوہات ہیں اس کے سامنے جس بنا پر شوہر دوسری کی طرف مائل ہو رہا ہے تو ایسی عورت کو اجازت دینی چاہیے. جی ایسی عورت کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ وہ برائی سے بچ سکے. لہٰذا شوہر کی مدد بھی ہونی چاہیے عذر کی صورت میں، اس لیے کہ عورت کے اندر کبھی مجبوری پیدا ہو جاتی ہے یا پھر اس کے اندر وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ شوہر کی خواہشات پوری کر سکے. تو پھر ایسی صورت میں چاہیے کہ اس کے دین، اس کے اخلاق اور اس کی خواہش کی حفاظت میں دوسری شادی کی اجازت دے دے. اور دوسری بیوی سے یہ گویا کہ شرط کے طور پر منوا لے کہ بھائی دیکھو تم لوگ مل جل کر کے رہو گی، ایک دوسرے کی خدمت کرو گی، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچو گی، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو گی، تو انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا اور ہم شادی کریں گے. یہ بات کان میں ڈال دے لازمی طور پر، ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر ایک بات ضروری ہے کہ دوسری شادی کے بعد انصاف ضروری ہے، عدل ضروری ہے، کسی ایک کی طرف جھکنا نہیں ہے. جی دونوں کو کھلانا ہے، دونوں کو پلانا ہے، دونوں کے لیے لباس ہے، دونوں کے لیے باری باری سے شب باشی ہے، رات گزارنا ہے، دونوں کا علاج و معالجہ ہے. تو اگر عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اگر رکھے گا تو دوسری شادی کرے، اور اگر نہیں رکھ پائے گا، کسی ایک کی طرف جھک گیا، عدل سے کام نہیں لیا، تو پھر یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جو آدمی دوسری شادی کر لے یا ایک سے زیادہ شادی کر لے اور وہ انصاف نہیں کرتا تو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے جسم کا ایک حصہ اوپر سے نیچے تک جھکا ہوگا، گرا ہوگا. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، عدل و انصاف ضروری ہے. ایک سے محبت ہو دوسرے سے بالکل نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں سے محبت ہونی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی ایک کی طرف دل کا میلان تھوڑا ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، دل کا میلان انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ دونوں سے محبت نہ کرے، نہیں، دونوں سے محبت ہونی چاہیے اور عدل و انصاف کے ساتھ رہے تو کوئی جھگڑا تکرار پیدا نہیں ہوتا، طلاق کی نوبت نہیں آتی. دونوں کو خوش رکھے، الحمدللہ دونوں کے ساتھ محبت سے رہے تو پھر انشاءاللہ الجھاؤ پیدا نہیں ہوگا. نہیں تو پھر الجھاؤ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ پھر دونوں کے درمیان مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر مرد کچھ نہیں کر پاتا ہے. اس کا حل یہی عدل ہو، انصاف ہو، پیار ہو، محبت ہو، دونوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ اچھا ہو، تعامل بہتر ہو، اخلاق حسنہ کے ساتھ رہے تو الحمدللہ کوئی پریشانی والی بات نہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے کہ نہیں؟ جی ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. اس لیے جو ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو انصاف کرنے کی توفیق دے، اور جن لوگوں نے دو شادیاں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعامل حسن کے ساتھ رکھنے والا بنائے، سبوں سے محبت کرنے والا بنائے اور دونوں جہان میں کامیاب کرے. آمین یا رب العالمین.